آپ میری نجی زندگی کے بارے میں بات کریں. میری کوئی نجی زندگی کوئی ہے نہیں تو میں اس پہ کیا بات کروں. میں جا کے چائنا میں ہوں, ہانگ کانگ میں ہوں, اور والد صاحب کا گھر میں موت ہو جائے اور 3 مہینے بعد جو ہے آ کے مجھے پتہ چلے, اس طرح کے حالات سے گزرنا کافی مشکل ہوتا ہے, اور زندگی میں یہ چیزیں برداشت کرنے کی نہیں ہے. مجھے آرٹ کا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے تھا, سوشل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے تھا, مجھے ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے تھا. میں سائنس پڑھنے کے چکر میں خود کو بہت زیادہ خراب کیا. بہت ینگ ایج میں جو ہے وہ شاعری کرتا تھا. کوئی تخلص ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے نا 81 میں نے لفظ ناجی اپنے لیے بہتر سمجھا. تو میرا خیال تھا شاید میں زندگی بھر جو ہے وہ شاعری کے اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں. تو بعد میں جو ہے وہ میں اتنا بے ادب بنوں گا اس کا اندازہ نہیں تھا. شادی والا کھاتا بات جو ہے نا میرے ساتھ کوئی بھی کرتا ہے تو وہ میری بہت بڑی شرمندگی کے باعث ہوتی ہے. تو میں جو ہے نا اس کو بہرحال ایوائڈ کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. میرے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہو یا جو کوئی بھی ہو, وہ اپنے بچوں کا وقت پر شادی کرے, اس کو سیریس لے لے. شادی اپنے کلچر میں کرنا چاہیے. میں نے بھی ٹرائی کیا ہے شادی کا, لیکن میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے. میں کبھی وہ بلا بھی نہیں سکتا ہوں, ایسا ہوا میرے ساتھ. پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ نیشنل آرٹسٹ جو ہے میں نیوز پڑھتا تھا, وہ شوق سے پڑھتا تھا. اس میں کوئی معاشی فائدہ یا کوئی کچھ نہیں تھا. جوہر صاحب جو ہے وہ تانے دیتے تھے کہ دن بھر جو ہے تقریر کرتا ہے کہ حکومت نے یہ غلط کیا وہ غلط کیا. شام کو جا کر جو ہے پنیال کی خوبصورت شنا زبان میں جو ہے حکومت کی تعریفیں کرتا ہے. ایک یوٹیوبین معاملہ تھا میرا, اسی یوٹیوبین معاملے کا میں خود خبریں دیتا تھا. مطلب ادھر بکریاں مکریاں لے کر ہم جب اوپر پہاڑوں میں جاتے تھے. یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو کچھ میں زندگی میں ابھی کر رہا ہوں نا, یہ میرا نیچرل فیصلہ ہے, میرا ذات کا فیصلہ نہیں ہے. یہ میں نے کوئی کام کرنا تھا, اور جو کام میں نے کرنا تھا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, اس لائن پہ ہی وہ نہیں تھے. بالورستان بیسٹ جو ہے وہ آپشن ہے, باقی تمام ناموں میں سے. جب بالورستان نیشنل فرنٹ کا مجھے مطلب اس کو اسٹیبلش کرنا پڑا تو میں ہر جگہ گیا, ہر شخص سے میں نے کوشش کی اپنے ساتھ ملانے کی. کوئی نہیں ملا, کسی نے بالکل ساتھ نہیں دیا. تو اس وقت بہت زیادہ مشکل تھا جناب علی کی چیزوں کو سمجھانا. ان میں سے بہت ساروں نے پریکٹیکل پالیٹکس نہیں کر سکے, دوسرا شعبہ کچھ, لیکن وہ ہمیشہ میرے ساتھ بہترین مخلص رہے. میرے ساتھ جو لوگ ساتھ دیتے ہیں تو یہ مثال تو تاریخ میں نہیں ملے گی. میرا تو حمید سے تعلق تھا, میرا بھائی کی طرح تھا, میرے پارٹی کا آدمی تھا. تو ایک خاص واقعہ ہے صحیح جو کہ مجھے برداشت نہیں ہے آج تک, یہ حمید صاحب کے بارے میں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, حمید میرا بھائی ہے, مجھے اس سے اور کوئی اختلاف نہیں ہے. میرے خلاف بھی ریٹ وارنٹ نکلا اور میں انگلینڈ میں گیا. یا تو وہاں پر جو ہے کسی کے گوٹ میں بیٹھ کر خرچہ لے کر فیس بک اور ان چیزوں پہ لکھنا ہے, میڈیا پہ, یا تو مطلب اسائلم لے کر جو ہے اپنے وہ کرنی ہے, ذاتی زندگی بنانی ہے. تو پارٹی تو اس طرح چل نہیں سکتی تھی. گلگت بلتستان کی قوم کو آدھا گھنٹے کے لیے امریکہ کے خلاف کھڑا کیا جا سکتا ہے, اور کامیابی سے کیا جا سکتا ہے. 31ویں منٹ میں جب ڈکلائن شروع ہوتی ہے تو گلگت پولیس کا بھی مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, اور اس حساب سے ہمیں سوچنا پڑے گا. تو سوچ یہی ہونی چاہیے کہ دھرتی ہماری تو حکومت بھی ہماری. السلام علیکم ناظرین, دیکھتے رہو ڈاٹ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے شاہد ندیم شاہد مخاطب ہوں. آج کے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں, آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے اور جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. بچہ گلگت بلتستان کا ہر باسی جو ہے ان کے نام سے واقف ہے. پولیٹیکل فگر ہیں, ایک تحریک کے بانی ہیں. بہت ساری ان سے سیاسی باتیں اور جو ان کے اسٹرگل کے حوالے سے بہت سارے شوز میں ان سے متعدد بار گفتگو بھی ہوئی ہے, ہماری بھی, اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھتے رہتے. آج ہم کوشش کریں گے کہ ان سے تھوڑی سی سیاست سے ہٹ کر گفتگو ہو جائے, ان کے نجی زندگی کے حوالے سے, ان کے پروفائل کے حوالے سے, ان کے اسٹرگل کے حوالے سے آج بات کریں گے. کسی تعارف کے محتاج نہیں, نواز خان ناجی صاحب, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, ویلکم ٹو دا شو. اور آج جس طرح میں نے انٹروڈکشن میں کہا کہ ہم آپ کے نجی زندگی کے حوالے سے, اسٹرگل کے حوالے سے, کچھ آپ کے بہت سارے فالوورس موجود ہیں, وہ جاننا چاہیں گے. تو سر آپ کا جو اسپیشلی جو آپ کا نام نواز خان سے ناجی تک کا یہ سفر, یہ کیسے شروع ہوا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ دیکھتے رہو ٹی وی کا بھی آپ نے یہ موقع فراہم کیا. تو آپ میری نجی زندگی کے بارے میں بات کریں. میری کوئی نجی زندگی کوئی ہے نہیں تو میں اس پہ کیا بات کروں, لیکن پھر بھی
آپ پوچھیں گے تو ظاہر ہے میرے اوپر فرض بنتا ہے کہ اس کو ریئیکٹ کروں، میں اس کا جواب دے دوں. تو میرے تو والدین کا رکھا ہوا نام نواز خان، وہ ہمارے علاقوں کے اندر خان کا نام استعمال ہوتا ہے، تو اس طرح میرا نام رکھا گیا ہے. تو ناجی کا لفظ جہاں تک آپ سمجھتے ہیں، بنیادی طور پر میں بہت ینگ ایج میں جو ہے وہ شاعری کرتا تھا. صحیح. تو میری شاعری قومی نوعیت کی اور پھر کچھ مذہبی نوعیت کی بھی تھی. کوئی زیادہ وہ عشقیہ والی شاعری کا میرا کوئی رجحان اتنا زیادہ نہیں تھا، مطلب شاعری کی حد تک نہیں تھا. تو اس وقت میں کوئی تخلص ڈھونڈتے جو ہے نا 81 میں نے لفظ ناجی اپنے لیے بہتر سمجھا. تو میرا خیال تھا شاید میں زندگی بھر جو ہے وہ شاعری کے اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں. تو بعد میں جو ہے وہ میں اتنا بے ادب بنوں گا اس کا اندازہ نہیں تھا. تو بہرحال وہ نام میرے ساتھ جڑ گیا. نا اور جی بھی نا اور جی میں یہ ہے جناب کہ یہ انٹرسٹنگ ہے، اچھا نام ہے، یہ عربی کا ہی شاید نام ہے، اور اس کا مطلب اس کیا کہیں گے جناب، ایک تو یہ ہے کہ نا اور جی یہ نہیں اور ہے کو آپ اگر کلمے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو لا الہ ہے نا، تو پھر الا اللہ ہے، مطلب نہیں ہے مگر ہے، نا مگر جی. اور دوسرا لفظ ناجی جو ہے یہ نجات دہندہ یا نجات پایا ہوا یا نجات کا متلاشی یا ان معنوں میں آتا ہے. تو اس حساب سے جو ہے تو میں بہرحال یہ جو اس وقت باقی میرے نواز کے ساتھ ملتا جلتا لفظ یہ ہوتا تھا. تو اس سے پہلے بھی ایک آدھ مطلب میں نے وہ کوشش کیا تھا کوئی تخلص جوڑنے کی، تو کچھ ابھی تو اس طرح کی باتیں کرنا میں مناسب نہیں سمجھوں گا. کچھ ناموں کے ساتھ فلاں پنیالی یہ وہ اس طرح میں نے لکھا بھی تھا علاقے کے مناسبت سے. تو ابھی وہ چیزیں بہت ینگ ایج کی اور بہت ایئرلی مطلب وہ تھی. تو 90s کے بعد تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تقریباً رہ گئی. اس میں جو ہے وہ شاعری والا کھاتا، مذہبی رجحان، یہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ مجھ سے تقریباً چھوٹ گئی. صحیح. آپ کے ارلی جو ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. آپ نے کہاں سے، اپنے گاؤں سے ہی؟ بنیادی طور پر میں ایجوکیشن کے معاملے میں بالکل ڈسٹرب رہا ہوں. تو بہت سارے میرے خیر خواہوں کا یہ خیال بھی ہوگا کہ یہ کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا، اچھے سے کسی یونیورسٹی سے فارغ یا بہت تعلیم یافتہ ہوگا. بنیادی طور پر میرا حقیقت یہ نہیں ہے. 8ویں کلاس تک قاعدہ سے یہ تعلیم میں نے بہت زیادہ ریگولر حاصل کی ہے، اور وہ بہت زیادہ دلچسپی کے ساتھ، بہت زیادہ محبت سے، اور وہ جس طرح ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ بھی میں اسی وقت ہی اچھا تھا. اور جو کچھ تھوڑی سی معلومات یا تھوڑی بہت چیزیں میں رکھتا ہوں وہ اس وقت سے ہی میرے ذہن میں تھی یا میں نے اس کو پڑھا تھا. 8ویں کے بعد یہ ہوا جناب کہ ہماری اسکول تبدیل ہو گئی گلگت کی طرف، تو ہم ڈسٹرب ہوئے. تو ہمارے لوگ پہلے تو گلگت میں جا کر میٹرک میں داخلے لیتے تھے. تو جب ہم میٹرک میں داخلے کے لائق ہوئے تو اس وقت گاکوچ میں اسکول کھلا تھا. پھر گلگت کا جو ابھی جو اسکول نمبر 1 نام رکھا ہے وہ ہائی اسکول، وہ ایک ہی اسکول ہوتا تھا. تو اس میں اتنا بوجھ تھا، اتنا زیادہ وزن تھا کہ داخلے پہلے ملی نہیں. ہم سائنس میں پڑھنا چاہتے تھے، سائنس میں تو اور زیادہ پرابلم ہوا. اسی طرح تقریباً مئی جون تک تو ڈسٹرب ہی رہے. تو اس کے بعد بہت کم ٹائم میں جو ہے وہ ایگزام کے ٹائم آ گئے، اور اسی طرح جو ہے میں میٹرک میں بڑا ڈسٹرب رہا. تو مطلب انتظامیہ کا یہ خیال تھا کہ آپ جا کے گاکوچ میں پڑھیں. تو گاکوچ میں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے، وہاں کہاں پڑھیں. تو ہمیں تو گلگت ہی آنا ہوتا تھا. شاکری ماسٹر چونکہ ہمارا ایک ذریعہ تھا جہاں بیٹھ کے ہم یہ تعلیم حاصل کر سکیں، کیونکہ آج کے زمانے کی طرح کی سہولتیں اور آج کے زمانے کی طرح کے چیزیں اس وقت تو میسر نہیں تھی، اور بالکل ٹائٹ اور لمیٹڈ جو ہے وہ آپ کے پاس آپشنز ہوتے تھے. تو اس طرح میں میٹرک میں ڈسٹرب ہونے کے بعد تقریباً ایجوکیشن میری ڈسٹرب رہی. بہرحال جیسا بھی ایسے تیسے مطلب میں گلگت ہائی اسکول نمبر 1 سے میٹرک سائنس کے ساتھ کیا.
صحیح. ناظر صاحب, جو ہارڈ شپس عموماً جو کہا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہارڈ شپس دیکھتے ہیں وہ قدرے جو ہیں وہ قابل لائق اور وہ اچھے نکلتے ہیں دوسرے جو آج کل جن کو آسائش جو آرام طلب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. آپ کا کیا, میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایجوکیشن کا مطلب صرف کتابیں پڑھنا جو ہے نا اور اس میں سے معلومات اور علم حاصل کرنا یہ کافی نہیں ہوتا ہے, بلکہ ایجوکیشن جو ہے وہ زندگی کے تجربے سے جو حاصل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. تو زندگی کا تجربہ تو ڈسٹربنس کا نام ہے. اگر آپ اسٹریٹ فارورڈ جائیں گے تو ٹھیک ہے, اگر ایک آدمی جو ہے کسی فوجی افسر کا بیٹا ہے تو اس کو گائیڈ کر کے جو ہے وہ ایک ISSB کرا کے فوج میں بھیجے گا. کوئی سیکٹری کا بیٹا ہے تو وہ ISS کیا کہتے ہیں سول جو ہے وہ کمپٹیشن ایگزام میں جو ہے لے کر جائے گا, تو وہ ایک گائیڈنس کے تحت جائے گا. تو جانے کے بعد اس کی ایک لائن پہ ایک لمیٹڈ اس کی ایک لائف اور اسی لائن سے ہی آگے کامیابیاں حاصل کر کے عروج تک جائے گا. اس کے مقابلے میں ایک آدمی ڈسٹربنس میں اور سیلف میڈ ہوتا ہے نا, وہ زندگی کے تمام معاملات کو وہ سمجھ چکا ہوتا ہے, تو وہ جو زندگی میں چیزیں حاصل کرتا ہے اس کا مقابلہ دوسرا والا نہیں کر سکتا. وہ نہیں کر سکتا جو خود حاصل کرتا ہے. مطلب سیلف میڈ جو آدمی ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. ناظر صاحب, آپ کو جو سیاست میں کیسے آنا, وہ آپ کو دلچسپی تھی اسکول لیول پہ ہی یا پھر آپ کو کہیں حادثاتی طور پہ آنا پڑا؟ نہیں, یہ حادثاتی تو میرا کوئی کم حادثاتی نہیں ہے. میں نے لائف میں جو ایک چیز یہ ہے کہ میں نے خود کو ڈسٹرب کیا ہے. جو نیچرل میرا جو فنامنا تھا, جو نیچرل میرا جو پروسیس میں پروردگار نے جو لگایا تھا, اس سے ہٹ کے کچھ کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو بہت ڈسٹرب کیا. مثلا مجھے آرٹ کا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے تھا, سوشل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے تھا, مجھے ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے تھا. میں سائنس پڑھنے کے چکر میں خود کو بہت زیادہ خراب کیا. صحیح. میٹرک تو سائنس کے ساتھ کی, لیکن FSC میں بھی جو ہے میں ڈسٹرب رہا. گلگت کی کالج میں 1 سال پڑھا, پھر وہ رزلٹس اچھے نہیں آئے تو کراچی گیا. کراچی میں 2 سال میں نے FSC میں پڑھا, اور آخر میں مجھے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جو لینا پڑا وہ FA کا ہی لینا پڑا. اور FA میں نے پڑھا نہیں, پرائیویٹ ایگزام دے کر وہ اچھے نمبروں میں نے پاس کیا. وہ سائنس میں پڑھ کے بھی وہ اچھے نمبر مجھے نہیں مل رہے تھے, جس کی وجہ سے زندگی میں ایک کمی آج تک رہی اور اب بھی میں محسوس کرتا ہوں اس کو. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ نے پوچھا یہ تھا کہ پالیٹکس اور یہ ساری چیزیں میں نے کوئی اپنا کے یا کوئی مجبوری کے تحت یا کسی کے گھر والوں کے یا کسی کے دباؤ کے تحت. یہ تو گھر والوں کا تو ہمارے علاقے میں کون دبا کے زبردستی جو ہے پالیٹکس میں بیچتے ہیں. پالیٹکس تو روکنے کی کوشش کی جائے. یہ میرا پیدائشی کام تھا. یہ جو سوشیالوجی جو ہے وہ میرا پیدائشی, اس میں جغرافی, سوشل سائنسز اور یہ جو ہسٹری کا جو کام ہے اور پھر ایک حد تک ایجوکیشن, یہ ایسے سبجیکٹس ہیں کہ ان میں مجھے بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. میں نے گریجویشن کا ایگزام دیا تو وہ تقریباً بغیر پڑھے اس کو کرنا پڑا تھا, لیکن ٹھیک ٹھاک میں نے اس میں وہ نمبر لیے تھے, اچھی طرح میں نے اس کو پاس کیا تھا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو کچھ میں زندگی میں ابھی کر رہا ہوں نا, یہ میرا نیچرل فیصلہ ہے, میرا ذات کا فیصلہ نہیں ہے. یہ کہیں گے آپ اس کو جناب, یہ مصنوعی کوئی فیصلہ نہیں ہے, نیچرل ہے. اگر یہ آپ کی ذات کا فیصلہ ہوتا, اگر ناجی صاحب آج اگر ایز اے پولیٹیشین نہیں ہوتے تو کیا ہوتا؟ نہیں, اس میں یہ ہوتا جناب علی کہ ایک تو یہ ہے نا, میں آپ کو کچھ چیزیں میں اپنے مجبوریاں اور گھر کے حالات اور چیزوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ مجھے جو ہے میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا. مطلب پرائمری اور مڈل کی حد تک جو ہے نا میرا وہاں ریکارڈ میں بھی چیزیں آپ اگر دیکھیں گے تو میں بہت ہی بہترین اسٹوڈنٹ تھا. اس وجہ سے مجھے پڑھایا گیا آگے, ورنہ اس وقت میں ناقابل ہوتا تو مجھے کوئی نہیں پڑھاتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم کالجز وغیرہ میں داخلے لیتے تھے اس دور میں ہمارا علاقہ آج کی طرح کی سہولتوں پر مشتمل نہیں تھا. ٹھیک ہے, مجھے جیسے بہت سارے لوگ, میرے ہم عصر لوگ, میرے ہم عمر لوگ یا تو فوج میں گئے, آرمی میں گئے, یا تو کوئی ہنر سیکھی, نہیں کوئی ہنر سیکھی. پڑھنے کا کہاں تھا, ان پڑھ رہے. ٹھیک ہے, مجھے بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا چونکہ میرے والد صاحب جو ہے نسبتاً ان کی ایج بڑی تھی اور ہم لیٹ اس میں پیدا ہوئے, تو اس وجہ سے معاشی طور پر بھی میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ
شوقیہ اور اس میں مجھے پڑھایا جاتا، لیکن میرے ماموں نے میری مدد کی ہر معاملے کے اندر، اور میری ایجوکیشن میں اور جو سرپرستی اس نے اٹھائی. تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ بچہ جو ہے کچھ نہ کچھ حاصل کرے گا تو اس کو ضائع نہ کیا جائے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے توقعات پہ میں نہیں اترا، کیونکہ وہ مجھے ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتے تھے تو میں بن نہیں سکا، وہ بھی مایوس ہو گئے. لیکن ان کا اندازہ درست تھا کہ میں نے کوئی کام کرنا تھا، اور جو کام میں نے کرنا تھا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس لائن پہ ہی وہ نہیں تھے. صحیح. ناظر صاحب، آپ نے بہت سارے شعبے میں جو فیلڈز بھی اپنائے ہیں، جس طرح آپ کو شاعری کا شوق تھا، بلکہ اس کے بعد پروفیشنلی آپ ایز اے ریڈیو نیوز کاسٹر بھی رہے ہیں میرے خیال سے. اس کے بعد کاروبار میں بھی طبع آزمائی کی ہے آپ نے کچھ، تو اور کس فیلڈ میں آپ نے؟ اس میں یہ ہے کہ میں اس سے گزارش کروں، ریڈیو پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو گلگت میں نے وہ کیا تھا ایز اے ووکیشنل آرٹسٹ، جو ہے میں نیوز پڑھتا تھا، وہ شوق سے پڑھتا تھا. اس میں کوئی معاشی فائدہ یا کوئی کچھ نہیں تھا، شوق سے میں پڑھتا تھا. میں 8ویں میں تک، مطلب پرائمری 4تھی 5ویں سے لے کر 8ویں پڑھنے تک، تو میں نے اپنے طور پر بہت ساری چیزیں ایسی تخلیق کی تھی خود سے. اب آپ کو پروگرام میں اس طرح کی باتیں کی جائے یا نہ کی جائے، چونکہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو اس زمانے میں جو ہے 81 میں جو ہے پاکستان ٹوٹا، ایسٹ پاکستان الگ ہوا. تو چونکہ ہم اسکول میں جو پڑھتے تھے اس حساب سے ہم 72 یا 3 میں ہم جو کتابیں پڑھتے تھے تو اس میں کتابیں تبدیل نہیں ہوئی تھی. تو ایسٹ پاکستان کا جو وہ ہے ٹیکسٹ بک جو ہے وہ ہم شامل تھا. تو ہمیں شوق تھا، بہت زیادہ شوق پہنچا. مطلب اس وقت بالکل اپنے وطن ملک کے ساتھ وفادار ہوتا ہے نا آدمی. بالکل. ابھی تو بہت ساری چیزیں جو ہے ایسی ہمارے اندر ہے کہ بہت سارے لوگوں کی وجہ سے، بہت سارے چیزوں کی وجہ سے ہمیں نفرت بھی ہو گئی ہے، ہمیں دوریاں بھی ہے، اور پھر اس میں ایجیٹیشن بھی ہے. تو اس وقت تو ٹرو ایک مطلب دودھ کی طرح صاف ستھری مطلب ایک وہ تھی. تو مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی کہ جناب عالی پاکستان ٹوٹا. تو پھر میں نے اس پاکستان کو اپنے طور پر نئے سرے سے میں نے بنایا تھا. نئے سرے سے بنایا تھا، اور نیا جو ملک تھا اس کا نام بنگلہ یونائٹڈ پاکستان تھا، BUP. تو میں نے پھر اس پاکستان کو ادھر ملا کے وہاں بنگلہ دیش جو ایسٹ پاکستان تھا اس میں کوئی 3 صوبے ادھر بنایا تھا. ایک ڈھاکے کے ساتھ بنگال صوبہ تھا، اور ایک جو ہے وہ سلیٹ کو میں نے الگ ایک چھوٹا سا پروونس بنایا تھا، اور ادھر کرنافلی کے جو دریا کے ساتھ جو چکمک قبائل ہے ان کے لیے الگ. اسی طرح کوئی 3 یونٹ ادھر میں نے بنایا تھا. تو ادھر اس پاکستان میں مجھے اس وقت سمجھ بھی نہیں تھی کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے یا نہیں. اس وقت گلگت بلتستان نام بھی نہیں تھا، گلگت ایجنسی کہتے تھے، اور بلتستان الگ ایجنسی تھی. اور کشمیر کے بارے میں اس طرح کے واضح، اب دیکھیں نا 3ری 4th کلاس کا بچہ، اور وہ بھی ایک دیہات میں اور پہاڑوں کے دامن میں، یہ ساری چیزیں اس وقت ذرائع بھی نہیں تھے ہمارے پاس. اس ٹیچرز اسکول کا بھی اتنی کیپیبلٹی نہیں تھی کہ ہمیں جو ہے نا اس حساب سے ایجوکیشن دے دے. تو اس کے باوجود بھی اللہ کا بہت بڑا ایک، میں تو احسان سمجھتا ہوں، اور ایک میں جو سمجھ نہیں آتی اس وقت مجھے پورا شدھ بودھ تھا. پھر میں نے سندھ کے اندر بھی کوئی کراچی اور سندھ کو الگ کر کے پھر بلوچستان میں، آج گوادر کا نام بڑا مشہور ہے، میں اس وقت ہی بلوچستان صوبے کو گوادر شفٹ کیا تھا، کوئٹہ کو الگ بنایا تھا. اسی طرح یہ اباسین پختونخوا کہتا تھا میں اس کو، یہ جو خیبر پختونخوا. تو اباسین سے مجھے ایک اور بھی چیز سے مجھے وہ ہوتی تھی کہ یہ پاکستان کے لیے الف جو افغانیہ سے لیا گیا ہے، تو میرے نزدیک افغانیہ غلط ہے، بلکہ اس کو اباسین پختونخوا کہنا چاہیے. اباسین پختونخوا کا مطلب پختون میجورٹی ایریاز آف دا انڈس ویلی، تاکہ وہ زیادہ ریلیٹڈ ہو پاکستان. اس طرح کے خیالات میرے آتے تھے. تو پھر اسی طرح کر کے پنجاب میں بھی جو ہے میں نے سرائیکستان کو الگ کیا تھا، بہاولپور کو الگ کیا تھا، یہ پوٹھوار کا علاقہ الگ تھا، لاہور کے ساتھ پنجاب الگ تھا. اسی طرح جو ہے یہ اس وقت لائل پور نام ہوتا تھا، فیصل آباد نہیں تھا، تو اس کو میں لائل پور کے بجائے پنج پور کہتا تھا. وہ بھی ایک علیحدہ سا وہ کر کے میں مجھے اب یاد نہیں پڑتے ہیں، کوئی 18 صوبے بنتے تھے پاکستان کے، اور اس کا نام بنگلہ یونائٹڈ پاکستان تھا. اور اسلام آباد میں نے مالدیپ میں کوئی جزیرہ خرید کے ادھر بنایا تھا اپنے طور پر. مالدیپ میں کوئی جزیرہ، مطلب ایسٹ پاکستان اور ڈھاکہ اور کراچی کو لنک کرنے کے لیے مجھے اسلام آباد یہاں بنانے کا میرے والے پاکستان میں منصوبہ نہیں تھا، وہ مالدیپ کی کسی جزیرے میں. تو اسی طرح ایک یوٹوپین معاملہ تھا میرا. اسی یوٹوپین معاملے کا میں خود خبریں دیتا تھا.
مطلب ادھر بکریاں مکریاں لے کر ہم جب اوپر پہاڑوں میں جاتے تھے تو آپس میں دوست کوئی نہیں یار، میں اکیلا تھا. میرا بات ہے کہ یہ باتیں آج کوئی سنتا نہیں ہے، تو ادھر اس میں سننے کے لیے کون ہو سکتا تھا. تو اسی طرح جو ہے میں ریڈیو پاکستان کو شنا پروگرام اس وقت ریڈیو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی تھی. ہمارے پاس راجے کے گھر میں ایک ریڈیو تھی، ایک ہماری ایک نانی ہوتی تھی جس کے بچے نہیں تھے، اس نے ایک ریڈیو رکھا تھا. تو وہ کوئی 3 کلومیٹر گھر میرا دور تھا، ننیال کے قریب وہ رہتی تھی. تو میں اس کی خبریں سننے کے لیے میں تقریباً ہفتے میں 2-3 مرتبہ لازمی طور پر ادھر جاتا تھا. اور وہاں پر جو ہے وہ ریڈیو پاکستان سے، اور بعد میں خلیل الرحمان بھائی جو ہے اس کے لہجے میں نے وہ نیوز پڑھنا شروع کیا. اسی طرح میں خود سے نیوز پڑھ کے نا میں اتنا ایکسپرٹ تھا کہ بعد میں کراچی گیا، پھر واپس آ گیا، بہت زیادہ ٹائم گزر گیا. پھر گلگت میں جو ہے وہ بنا، یہ ریڈیو اسٹیشن بنا. پھر اس میں ایڈیشن دینے کے لیے بلایا گیا، تو 200-300 لڑکے لڑکیاں جمع ہوئی تھی ایڈیشن دینے کے لیے. میں بھی شوق سے وہاں گیا، تو وہاں جا کر ایڈیشن دیا. تو بیچ میں نے غلط میرا وہ کٹ گیا، وہ جو پڑھنا تھا نا اس میں بریک لگ کے کٹ گیا. تو پھر میں مایوس ہو کر گھر چلا گیا کہ شاید یہاں تو میری اپائنٹمنٹ کبھی نہیں ہوگی. بعد میں مرحوم اپنے اکرم صاحب جو ہے بونجی کے ڈائریکٹر تھے، اس نے خط لکھ کے مجھے بلا کے اس نے کہا کہ آپ ایڈیشن تو صحیح آپ نے نہیں دیا ہے، لیکن ریڈیو کا آپ کا بڑا اچھا تجربہ ہے، اس لیے ہم آپ کو رکھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ کاکو میں ریڈیو اسٹیشن میں کبھی گیا نہیں ہوں، تجربہ کا. نہیں آپ پنڈی میں نہیں گئے؟ نہیں پنڈی میں ریلوے کیا نام ہے، ریڈیو اسٹیشن ہے یہ. میں تو ریلوے اسٹیشن جانتا ہوں، باقی ریڈیو اسٹیشن جانتا بھی نہیں ہوں. ہم وہاں سے میں کبھی نہیں گیا. پھر اس نے وہاں پر رکھا، تو میں وہ خبریں میں پڑھتا تھا، تو بڑے شوق سے پڑھتا تھا. تو بعد میں ایسا ہوا کہ وہ خبریں مجھے چھوڑنا اس لیے پڑا کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں جو ہے میرے خبروں کی باری ہوتی تھی. میں سکردو میں تو 1-2 مرتبہ تو وہ بلیٹن جو ہے وہ بھی ضائع ہو گیا. اور پھر خدا مغفرت کرے جوہر صاحب جو ہے وہ تانے دیتے تھے کہ دن بھر جو ہے تقریر کرتا ہے کہ حکومت نے یہ غلط کیا، وہ غلط کیا. شام کو جا کر جو ہے پنیال کی خوبصورت شنا زبان میں جو ہے حکومت کی تعریفیں کرتا ہے. تو اس طرح کی باتیں ہو کر میں نے وہ جاب تو نہیں تھا، بہرحال ایک شوق تھا وہ میں نے چھوڑ دیا. اچھا، آپ نے جو پولیٹیکلی اپنی جو تحریک کا آغاز کیا، اور اس میں کس کا کردار تھا، یا آپ نے خود سے یہ کیا وجہ بنی کہ اچانک؟ تو وہ جملہ میں نے جو وہ پاکستان کو جوڑ کے ایک ملک بنانے کا جو تصور تھا، اور پھر یہ جو اس وقت سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بڑی طاقتیں ہوتی تھی. تو چونکہ پاکستان کا ماحول ایسا ہے نا کہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو سارے وہ مذہبی ہو جاتے ہیں. تو میں نے بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام جو ہے نا، مراکش سے لے کر ملیشیا تک، ان کا ایک خیالی اتحاد بنا کے ایک عرصہ اس طرح بھی ذہنی طور پر گھومتا رہا. تو اس طرح کی چیزوں میں جو ہے بہت بات میں پھر مجھے پتہ چلا جناب کہ میں مراکش سے ملیشیا تک مسلمانوں کا بھی سوچ رہا ہوں، سلیٹ سے لے کر جو ہے وہ گوادر تک پاکستانیوں کا بھی سوچ رہا ہوں. ہم خود کہاں ہیں؟ جب تھوڑی سی ایج بھی بڑھ گئی، معاملات بڑھ گئے، پھر ہم نے دیکھا گلگت یہ کدھر ہے. تو گلگت ایجنسی، اور اس میں جو ہے پولیٹیکل ایجنٹ کے بعد ہمارے دور میں تو وہ ڈسٹرکٹ بنا تھا اور ڈی سی بیٹھتا تھا. اور پھر گلگت بلتستان کو ملا کر شمالی علاقہ جات کے نام سے کبھی ریزیڈنٹ اور کبھی کچھ اس طرح کے وہ چیفس ہوتے تھے. تو یہ کسی صوبے میں بھی نہیں ہے، نقشوں کے اندر جو ہے یہ کشمیر کے ساتھ ہے. اور کشمیر میں بھی استور اور بلتستان جو ہے ڈائریکٹ کشمیر میں دکھاتے ہیں کہ سابقہ گلگت ایجنسی جو ہے اس کو الگ دکھایا جاتا ہے. اس مقمصے میں کوئی 6 مہینے سے سال میرا لگا. اس کے بعد مجھے یقین آیا کہ جناب یہ پوری دنیا کو چھوڑے، خود کے بارے میں سوچا جائے. تو تب تک میرے خیال میں 1-2 تب تک آیا تھا. تب تک بھی میں گلگت بلتستان کے بارے میں بہت زیادہ کلیئر نہیں تھا. وہ پھر 83 کے بعد جو ہے مجھے پوری طرح یقین ہوا کہ ہمیں کام کرنا ہے گلگت بلتستان کی قومیت کے لیے. پھر میں نے جب قومی سطح پر اس علاقے کے اندر سوچا تو اس میں بھی ایک پرابلم تھا. وہ پرابلم یہ کہ جب یونٹس کو توڑ کے بس چھوٹی سے چھوٹی یونٹ بنا تو میں تو پنیال تک محدود ہو جاؤں گا. پھر اس کو بڑا کرتے ہیں تو گلگت بلتستان بھی کوئی ایک وہ نہیں ہے، بلکہ اگر بلتستان ہمارے ساتھ ہے تو لداخ بھی ہے، چلاس ہمارے ساتھ ہے تو کوہستان بھی ہے، اگر گیزر ہمارے ساتھ ہے تو چترال بھی ہے. پھر مجھے یہ سمجھ آ گئی جناب. پھر میں نے تاریخ کے اندر جو ہے
دردستان کو میں نے پڑھا تو پہلا نام میں نے دردستان تجویز کیا تھا صحیح اس علاقے کے لیے. پھر بعد میں مجھے پتہ چلا جناب عالی کہ یہ جو بلتستان کے لوگ اور لداخ کے لوگ درد نہیں ہیں. صحیح. پھر میں نے اسٹڈی کیا تو برشال کے لوگ بھی درد نہیں ہیں. ٹھیک ہے. خوار سپیکنگ، شناس سپیکنگ، کوہستانی سپیکنگ لوگ اور کشمیری وغیرہ یہ دردک لوگ ہیں. پھر میں نے برشال پر میرے خیال میں اچھی خاصی اسٹڈی شاید میں نے کی. اس سے پہلے کچھ لوگ اس پر سوچ رہے تھے. سید یحییٰ صاحب بھی تھوڑا بہت وہ کرتے تھے. یہ عباس کاظمی صاحب بھی یہ برشال کے بارے میں معلومات رکھتے تھے اور بھی بہت سارے لوگ رکھتے تھے. لیکن بہت محدود کام ہوا تھا برشال پر. تو برشال کو بہت زیادہ ایکسپلور کرنا اور اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں، اگرچہ ریٹن ورک تو میرے پاس نہیں ہے چونکہ ریٹن ورک تو میں نے نہیں کیا، لیکن وہ میں نے کر کے دیکھا کہ ایکچوئل تو ہماری اسٹیٹ برشال ہے، دردستان سے بھی اہم برشال ہے، لیکن پریکٹیکلی برشال آج ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ تو ہنزا نگر اور یاسین کے کچھ مضافات تک ہے. پورے جی بھی کیا خالی گلگت بھی نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک اور اسٹیٹ بلور پر ہم نے بات کی، دیکھا تو بلور جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے لداخ سے چترال تک. لیکن بلور ہے کیا؟ اگر بلور بلتی ہے، پلو سے اگر یہ بلو بنا ہے تو پھر تو پورے گلگت بلتستان کو وہ نہیں کرتا، ریپرزینٹ نہیں کرتا ہے. پھر ایک جرمن محقق کا جو ہے میں نے کوئی مضمون پڑھا تھا، بلورستان نام کی وہ کالج سے چھپی ہوئی، ہمارے جلال آباد کے ہمارے جو جغرافیہ کے استاد تھے، تو انہوں نے جو ہے نا ایک مضمون جو ہے وہاں چھاپا تھا. تو وہ میں نے پڑھا تو اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ بلور دراصل جو ہے ایسٹ ساؤدرن زبانوں کے اندر بالا سے لیا گیا ہے، مطلب فارسی اور ہندی وغیرہ اور یہ جو عرب وہ اس طرف سے جو لوگ آئے ہیں، ایران کی طرف سے، سینٹرل ایشیا کی طرف سے یا ساؤتھ ایشیا سے جو لوگ، انہوں نے بالا سے جو ہے بالاور کر دیا ہے. بالاور کو تیزی میں آج بھی ٹھیک سا نہیں بولا جا سکتا ہے، وہ بلور بن جاتا ہے. بالاور بھی تھوڑا ایکورڈ سا ہے نا. تو اس طرح اس نے یہ کہا تو میرے ذہن نے یہ کلک کیا کہ اس کو تجویز رکھا جائے گلگت بلتستان میں بالاورستان، بالاور. اس وقت جو ہے وہ گلگت بلتستان کے بارے میں کوئی علیحدہ نام تجویز کرنے کا کہیں کوئی فکر تو تھی نہیں، مطلب کوئی اور سیگمنٹ کی طرف سے ایسا کچھ سوچا نہیں جا رہا تھا. صرف ایک ہی چیز یہ بات تھی کہ ہمارے جتنے بھی وہ ہے اپنے اسٹوڈنٹ تنظیمیں اس وقت ہوتی تھی، ISO تھی، اسی طرح جماعت اسلامی کی جو ہے وہ جمعیت تھی، اسی طرح گزر اسٹوڈنٹ، اچھا استور اسٹوڈنٹ، اچھا ہنزا نگر کی، پھر گلگت کی، تو یہ چیزیں تھی. تو ان دا مین وائل جو ہے وہ اس وقت قومی تحریک صوبے کی چلتی تھی. مثلا مرحوم جوہر علی خان صاحب جو ہے اس علاقے کو صوبہ بنانا مطلب اس میں شامل تھا قومی تحریک کے اندر. تو سب جو ہے وہ صوبے کی بات کرتے تھے. تو اس وقت جو ہے ہمارے کچھ اس وقت کے سینئر لوگ جو کوئٹہ وغیرہ میں رہتے تھے یا کراچی میں، تو ان لوگوں نے مل کر ایک اتحاد بنا لیا اور اس اتحاد کا نام چونکہ انہوں نے یہ کہا جناب کہ اس علاقے کے لیے کوئی نام دے دے. تو کہا کہ جناب چونکہ چائنا اور پاکستان جو ہے اس کے درمیان قدر مشترک کراکرم ہے، تو اس وجہ سے جو ہے کراکرم ہائی وے بنا تھا. اور جس طرح انہوں نے جہاز بھی بنایا تو کراکرم بنایا، ریل بنایا تو بھی کراکرم بنایا، چونکہ پاکستان اور چین کے درمیان قدر مشترک کراکرم ہے. تو پھر ان کا یہ خیال تھا، ہمارے وہ اس وقت کے سینئر اسٹوڈنٹس کا یہ خیال تھا، میں تو نہیں تھا اس دور میں، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اس علاقے کا نام کراکرم رکھا جائے، خوبصورت نام ہے، چلو چین. تو وہ نام ایک چل رہا تھا. باقی اس کے علاوہ گلگت بلتستان لوگوں کے اس میں تھا، خاص کر کشمیر ریلیٹڈ جو ہمارے لوگ تھے وہ گلگت بلتستان کہتے تھے، باقی شمالی علاقہ جات کہا جاتا تھا. تو پھر میں نے جس طرح بلور پر، دردستان پر اور برشال پر کام کیا، اسی طرح کراکرم پر بھی میں نے سوچ کے دیکھا. تو یہ بھی 33 جو ہے نا 1/3% علاقہ جو ہے وہ کور کرتا ہے. باقی 2/3 میں جو ہے ہمالیاز اور ہندو کش کے علاقے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے تو میں نے کہا جناب عالی کہ یہ بھی فلفل نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ کہ ایک پوری ایک قوم کا نام چونکہ ایک پہاڑی سے منسلک، چونکہ کوئی ڈسٹرکٹ وغیرہ بنے تو پھر آپ کو تھوڑی سی انٹرسٹنگ بات دوسری بھی بتاؤں جناب کہ یہ بھی ایک رجحان تھا کہ 1974 میں جب دیامر کو ایک ڈسٹرکٹ الگ بٹو صاحب نے بنایا تو وزیر اشرف صاحب جو ہے اس نے نام رکھتے ہوئے
پہاڑ کو مد نظر رکھا. اس نے کہا جناب عالی کہ ننگا پروت کا پانی جو ہے وہ استور کی طرف بھی جاتا ہے روپل میں, اور ادھر دوسری طرف جو ہے دیامروئی اور ادھر رائے کوٹ کی سائڈ پر چلاس میں بھی گرتا ہے, اور شنا زبان میں دیسی زبان میں جو ہے ننگا پروت کو دیامر کہا جاتا ہے. پھر دیامر نام کا ایک گاؤں تانگیر میں ہے, تو انہوں نے کہا کہ تانگیر سے لے کر استور تک اس علاقے کے لیے نام, وہ تو اچھا سوچا تھا نا, تو دیامر نام رکھا. پھر بعد میں گانچے اور گیزر کو ڈسٹرکٹ بنانے کی بات آ گئی, تو اس میں بھی یہ کلیہ اپنایا گیا. اس وقت یہ گانچے ڈسٹرکٹ خالی کھپلو پر مشتمل نہیں تھا, خرمنگ اس میں شامل تھا. بعد میں خرمنگ الگ کر کے سکردو میں دے دیا. جب ڈسٹرکٹ سے ابائلش ہوئے اور نئے سرے سے بے نظیر صاحبہ نے بنایا, تو اس وقت خرمنگ جو ہے نا اس نے کھپلو جوائن نہیں کیا. تو اس وقت یہ تھا. گنگ چھ نام کا ایک وہ ہے گلیشیر ہے جس کا پانی کھپلو اور خرمنگ دونوں میں گرتا ہے, تو انہوں نے گنگ چھ نام رکھا. ہمارے 4 علاقوں کے لوگ جو ہے وہ اسکالرز بیٹھ کر وہ کہ پہلے پامیر نام رکھنا چاہا. تو اس وقت روس کے ساتھ تعلقات سوویت یونین کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے, تو پامیر والے پر جو ہے سرکاری وہ شٹ اپ کال آ گئی کہ اس پر غور نہ کرے. تو پھر کسی نے کہا جناب عالی کہ ہاں, اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گیزر بنیادی طور پر 4 علاقوں پر مشتمل ہے. پنیال, یہ اصل ہندی زبان سنسکرت کا لفظ ہے پنیا, پویاں بھی نہیں ہے, پنیا مطلب میٹھا, سویٹ, مزیدار. تو یہ پویاں نام تھا. اشکومن جو ہے وہ اشکمل وہ ایک گاؤں کا نام ہے. اس پوری ویلی کا نام چون کہ ہنسارا ریور پر جو ہے نا, ہنساری نہیں وہ ہنسارا ہی ہے, ہنسارا ریور پر مشتمل ہے, تو یہ ہنسارا علاقہ تھا. یاسین کا علاقہ تو سمپلی ورشگوم ہے. ورشگوم مینز برٹش اسپیکنگ پیپل ان خوار لینگویج. اچھا, پھر گوپس کے 2 علاقے تھے. شنا سپیکنگ لوگ جو ہے یہ پنگل سے اس طرف سرالو کوٹو ایک جگہ ہے, اس بتریت نالا جہاں ملتا ہے اس کے قریب, وہاں سے پنیال کی طرف یہ شنا سپیکنگ لوگ ہیں. پنگل سے لے کر شندر ٹاپ تک جو ہے یہ خوار سپیکنگ لوگ ہیں. خوار سپیکنگ لوگوں کا وطن جو ہے گیرس جس کو گیزر کر دیا گیا, اور یہ کوہ تھا. کوہ مینز مطلب کوہ نہیں, کوہ مینز ویلی ناٹ ماؤنٹین. پھر انگریزوں نے اس کو ایک پولیٹیکل ڈسٹرکٹ بنایا تو کوہ اینڈ گیزر کر دیا, جس طرح گلگت بلتستان جموں اینڈ کشمیر کوہ اینڈ گیزر کر دیا. تو یہ کوہ اینڈ گیزر بعد میں کوہ گیزر بن گیا لوگوں کے خیال میں, مطلب غلط العام میں. تو کسی نے کہا جناب عالی سب نے اپنے پہاڑوں پہ نام رکھا ہے, تو ہم اپنے پہاڑ کے نام پر کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ وہ کیا کوہ گیزر, چلو گیزر لگا. تو کوہ گیزر کوئی ہے ہی نہیں سرے سے, اور گیزر علاقے کے اندر کوئی کوہ گیزر نہیں ہے, یا تو ہندو کش ہے یا تھوڑا بہت کراکرم ہے ہماری طرف. تو وہ اسی طرح نام پڑ گیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ گیزر کے 2 ضلع بننے کے بعد اتنی مطلب بہرحال بری بات ہوگی, میں اس طرح کی زبان مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے. جہالت کی یہ انتہا ہے. حکومت تو ویسے بھی جاہل ہے. پاکستان کے اندر تو تک کا کام, عقل کا کام تو نہ ہونا ہے نہ ہوا تھا. ہماری حالت یہ ہے کہ اب یاسین گوپس جو ہے وہ ضلع بنا کر وہ الگ نام رکھنا چاہتے ہیں, گیزر پنیال اور اشکومن کا نام رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ گیزر, یہ پنیال اور اشکومن کا گیزر سے کیا کام ہے؟ ہم نے تو گوپس کے لوگوں کی وجہ سے, پھنڈر کی وجہ سے یہ اپنایا تھا. جب پھنڈر ہمارا ساتھ نہیں ہے تو گیزر بھی نہیں ہے. اچھا, تو یہ چیزیں ابھی سے میں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آگے چل کر چونکہ انٹلیکچوئل جو سوسائٹی ہے وہ اس پر غور کرے. ٹھیک ہے, تو گیزر نام ہی مطلب جو نیا ضلع بنتا ہے اس کا ہونا چاہیے. پنیال اشکومن کا نام یا تو پنیال رکھیں گے یا ہنسارا رکھیں گے, وہ یہ ہماری مرضی ہوگی, پھر ہم بیٹھ کے طے کریں گے. ٹھیک ہے, تو ناموں پر آ گئے تھے. تو اسی طرح میں نے بالاورستان تجویز کیا. میں یہ ایک تجویز ہے, اس کو زیادہ سیریس لے کر اس کو جو ہے بعض لوگوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ سارا, یہ ایک تجویز ہے. قوم مانے کہ کل کلاں کو کوئی اسمبلی بنتی ہے, ہماری کوئی علیحدہ سی معاملات بنتے ہیں, تو وہ بیٹھ کے طے کریں گے جناب عالی کی کیا نام رکھنا ہے. لیکن بالاورستان بیسٹ جو ہے وہ آپشن ہے باقی تمام ناموں میں سے. اور صرف اور صرف اگر میری ذات کے ساتھ یا اس نے یہ نام کیوں رکھا ہے کہہ کر کوئی ضد کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی ذاتی معاملہ ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. نام کے بارے میں میرا یہ خیال ہے. تو باقی یہ جو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا جناب عالی کہ اس وقت جو ہے سب سے پہلے جو میں نے دردستان پہ تقریر کی تھی وہ 1985 تھا. 85 کے بعد ایک دم سے
مجھے وہ دردستان کو مجھے دراصل ایک جز ہے، جیسے کہ دیامر اگر ہماری کوئی اکائی ہو، مثلا استور دیامر پر مشتمل یہ ڈویژن ہے، اس کا نام دردستان زیادہ مناسب ہے میرے خیال میں. تو اسی طرح ہم نے وہاں پر 3 علاقے بنا کر جو ہے وہ نام بھی اسی طرح رکھے تھے. خیر ہماری بات سرکار تو مانے گی نہیں، لیکن تجاویز اس طرح تھی. پھر جو ہے 87 میں نے ایک چھوٹی سی بک لکھی، وہ بالورستان کے نام سے تھی. اب بھی وہ کتاب کہیں کہیں ملتی ہے، چھوٹی سی بکلیٹ ٹائپ کی چھوٹی سی کتاب تھی. تو اس کو پرنٹ کرانے میں 2 سال اس لیے لگ گئے کہ بجلی میں نہیں تھی گلگت میں، ہاتھ سے لکھنا ہوتا تھا. تو 9 ملک کے ہمارے جو ہے وہ ایک ہمارا دوست تھا شیخ آخن تھا، اس نے جو ہے ہاتھ سے لکھا، ہاتھ سے لکھ کے تیار کر کے صوبیدار بیتھام صاحب مرحوم کے جو ہے پرنٹنگ پریس میں سال وہاں لگ گیا. بجلی ملی ہی نہیں. پھر آخر میں نہیں ہوا تو میں یہاں پنڈی میں لا کر 89 میں جو ہے اس کو میں نے پرنٹ کرایا. یہ 88 بھی اسی میں گزر گیا. پھر 89 میں اس کو وہ کرنے کے بعد اس کتاب کو چھاپنے کے بعد اسی کے اندر بالورستان نیشنل فرنٹ کا میں نے تجویز رکھا تھا. اور اس کے پیچھے پوری وہ کہانی میں نے لکھی تھی کہ اس وجوہات کی وجہ سے ہمیں ایک علیحدہ تنظیم ہمیں بنانا ہوگا. اور اس وقت میں نے جو نام وہ جو تجویز رکھی تھی وہ چونکہ صوبہ بہت زیادہ مشہور تھا، تو میں نے اس کے اندر وہ ضیاء الحق صاحب کی وہ جو حکومت تھی سخت قسم کا مارشاء اللہ تھا، آج کا دور تھا وہ بھی. تو ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، تو بہت زیادہ پرابلم تھا. تو میں نے اس کا نام ہی بالورستان وفاق کے زیر انتظام ریاست یا صوبہ یہ میں نے لکھا تھا. تو اس میں نے ریاست پر زور دیا، صوبہ نام کی حد تک تھا. اندر وہ صوبے کو میں نے ڈینائی کیا تھا کہ وہ چیز ہو نہیں سکتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ 37 رکنی اسمبلی میں نے تجویز کی ہے اس کتاب کے اندر. SA1 مطلب آج کل GB جو نہیں ہوتا ہے، GB 1 2 3 اسی طرح اس وقت بھی عورتوں کو میں نے وہ رکھا تھا. اس وقت عورت کو علیحدہ وہ دینے کا، نمائندگی دینے کا کوئی تصور نہیں تھا. تو وہاں جنرل سیٹیں کوئی 30 تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ 7 عورتوں کو ملا کر 37 رکنی اسمبلی تھی. اور اس وقت جو ہے یہ گلگت کی چھاونی جو تھی، ابھی جو NLI مارکیٹ بنی ہے، اس میں تجویز رکھا ہوا تھا کہ ہمارے گلگت بالورستان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، اس کا جو ہائی کورٹ اور دوسری جو بلڈنگز ہے، یہ گورنر ہاؤس اور یہ چیف منسٹر ہاؤس، تو ان کو جو ہے یہاں اس چھاونی میں بنا دے. اس کو مارکیٹ بنانے کا کوئی بات بھی نہیں چلی تھی، لیکن ہم نے تجویز یہ کیا تھا کہ ہماری جو ہے وہ ریڈ زون یہی ہونا چاہیے. تو بعد میں مارکیٹ فائدہ مند تھی، تو انہوں نے کیا کرنا تھا، مارکیٹ بن گئی. تو اس طرح کی بات تھی. صحیح. تو انیشلی آپ کے جو تحریک میں آپ کے تحریکی ساتھی جنہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا، کیا ان ساتھیوں میں اب تک ہے، کون ساتھی تھے وہ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا؟ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ جب بالورستان نیشنل فرنٹ کا مجھے وہ کام کرنا پڑا، مطلب اس کو اسٹیبلش کرنا پڑا، تو میں ہر جگہ یہ ہر شخص سے میں نے کوشش کی اپنے ساتھ ملانے کی، لیکن انتہائی دکھ کے ساتھ، مطلب یہ ایک ریالٹی ہے، میں کسی کی وہ تو نہیں کروں گا، کوئی نہیں ملا، کسی نے بالکل ساتھ نہیں دیا. پھر میں نے 28 دسمبر کو مایوس ہو کر، چونکہ دوسرا سال شروع ہو رہا تھا 90، تو میرا خیال یہ تھا کہ 90s کے دوران ہم نے کچھ کام تو کرنا ہے. صحیح. تو پھر دسمبر میں نے مجبوراً جو ہے میں نے اعلان کیا BNF کا. صحیح. 3 صوبوں پر مشتمل ریاست کا اکیلا. تو وہ تو خیر ایسا کہنا نہیں چاہیے، اکیلا مطلب تھا نہیں، تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کوئی بھی. تو ہم نے اعلان کیا. تو اس کے بعد مجھے 8ویں میٹرک میں پڑھنے والے 2-4 ایسے اس وقت کے نوجوان مجھے ملے، وہ بہت ینگ چھوٹے لڑکے. تو ان کو میں یہ چیزیں بتاتا تھا، آج کے حالات کے بارے میں بھی ان کو اس طرح کی باتیں بتا. تو اس وقت بہت زیادہ مشکل تھا جناب عالی کی چیزوں کو سمجھانا. اس وقت یہ ایجنسیوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. میں اس طرح کریں گے، تو وہ چھوٹے بچے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ تو پھر تو پولیس والے تو ہمیں معاف نہیں کریں گے، پھر تو مسئلہ ہوگا. ہاں، تو اس وقت پولیس جانتے تھے لوگ، یہ آرمی والا اور پورا اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں سے لوگ بے خبر تھے، اور ہمیں بھی کچھ زیادہ ان کے بارے میں معلومات نہیں تھی. تو بہرحال اس وقت جو ہے ابتدائی طور پر میرے ساتھ جو تھے، اس میں ابھی جو قومی شاعر ہے ہمارے شاہد صاحب، شاہد حسین، اچھا منظر شگری جو ابھی آپ کا وہ ہے صحافی برادری کا ایک بڑا نام ہے. اسی طرح جو ہے اور بہت سارے ہمارے ساتھی تھے. سلیم نام کے ہمارے ایک بھائی دوست ہوتے تھے،
تو وہ پریکٹیکلی پالیٹکس میں تو وہ آئے نہیں، ٹھیک نہیں آئے. جب پریکٹیکل پالیٹکس کی بات آ گئی تو وہیں ریڈیو پاکستان میں خبریں سننے کے لیے جاتا تھا، اور اکرم صاحب کے پاس شجاعت جو ابھی فارغ ہو کر آئے تھے کوئی مطلب سب انجینئر کے اس سے کالج سے، تو وہاں ملاقاتیں ہوتی تھی. صحیح. تو پتہ نہیں اس نے میرے اوپر رحم کھایا یا اس کو سمجھ آئی، پتہ تو نہیں، لیکن اس نے میرا سب سے پہلے ساتھ دیا. اور سن 1990 کے دوران جو ہے وہ جنرل سیکرٹری میں نے مقرر کیا تھا شجاعت صاحب کو. ہم 2 ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد رفیق صاحب چکر کوٹ کے وہ بھی آئے. یہ بہت زیادہ چھوٹے اور بالکل ینگ ایج کے تھے. ہمارے شاجی جاوید جو ہے، ٹھیک، اس نے جو ہے بہت خدمت ہماری کی. اسی طرح شاجی منظور تھا، اور اسی طرح اور بہت سارے ہمارے عبدالحمید صاحب بھی ساتھ رہے ہیں. حمید بات کی، وہ حمید تو بہت دور کی بات ہے نا. یہ سارے جو میں کہہ رہا ہوں وہ بہت سارا حمید صاحب تو بات کی. اب بعد میں آ کے اس کو ٹیک اوور کر کے سب سے پہلے بننے کی ایک کوشش کر کے تو وہ نقصان میں گیا نا. تو اس طرح تو غلط ہو، یہ تو غلط ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ لوگ میرے ساتھ تھے. تو یہ کافی لوگ تھے، میں نے جن لوگوں کا میں نے نام لیا. اور اسی طرح جب پہلا ہم جیل میں گئے تھے، غالباً یہ سن 2094 تھا یا 95 تھا نا. تو اس میں جیل کے اندر بھی میرے ساتھ جو آئے تھے ان میں رفیق تھا، اچھا منظر تھا، اسی طرح منصور شاہ بھی اس وقت، یہ جاوید شاہ. پہلے والے کی بات کر 97 میں تو بہت لوگ تھے، یہ ایکٹیو تھے. تو تب تک تو حمید بھی تھا اور بہت ساری چیزیں تھی. تو یہ ساتھی تھے. ان میں سے بہت ساروں نے پریکٹیکل پالیٹکس نہیں کر سکے، دوسرا شعبہ اختیار کچھ، لیکن وہ ہمیشہ میرے ساتھ بہترین مخلص رہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، چونکہ بالکل ہی ہر چیز کو چھوڑ کے میری طرح جو ہے میں جا کے چائنا میں ہوں، ہانگ کانگ میں ہوں، اور والد صاحب کا گھر میں موت ہو جائے اور 3 مہینے بعد جو ہے آ کے مجھے پتہ چلے، اس طرح کے حالات سے گزرنا کافی مشکل ہوتا ہے. اور زندگی میں یہ چیزیں برداشت کرنے کی نہیں ہیں جو اس طرح کی چیزیں گزری ہے میرے ساتھ. اچھا نائی صاحب، جو عبدالحمید صاحب وہ بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ بعد میں آئے، اب تو وہ ماشاءاللہ وہ کافی جگہوں سے ہو کر اب جو ہے واپس آ گئے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بھی آپ کے کب ساتھ رہے ہیں اور کیا آپس میں کوئی تعلق رہا ان کے ساتھ؟ میں نے آپ کے ساتھ جو ڈسکس کیا تو اس میں گلگت کے کچھ ساتھیوں کے نام لیا. ساتھی تو بہت زیادہ ہے، سب کے نام یہاں مس کروں گا تو پھر ناراضگیاں ہوتی ہے نا کہ بھائی فلاں کا نام لیا اس کا نہیں لیا، یہ وہ کہہ کر مسائل ہوتے ہیں. تو وہ گلگت کے ساتھیوں کا نام لیا. اسی طرح گیزر سے بھی مخصوص لوگوں نے، مثلا حق خان نے، مطلب ایک چھوٹے بچے کے طور پر اس نے کام. اسی طرح اصغر ہے، عمران ہے، اسی طرح اور بہت سارے مطلب میرے ساتھیوں نے، ہاشم ہے، اور اشکومن سائٹ سے، یاسین سائٹ سے بہت سارے لوگوں نے میرا ساتھ دیا. اب سب کے نام میں لے کر آپ کا پروگرام شاید اس کا متحمل نہ ہو. تو اب حمید صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ حمید صاحب جب آئے تھے تو وہ کوئی مشن سے اپنے اس سے آئے تھے یا شوق سے آئے تھے یا کام کرنے کے لیے آئے تھے، جو بھی سچویشن تھی. تو میری اس حمید صاحب کے درمیان اس وقت بھی آپس میں زیادہ نہیں بنتی تھی. تو وہ ہمارے گزر والوں کی عادت ہے، ہم تھوڑے ہیزیٹیشن کرتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ تو دنیا کا اصول ہے، آپس میں لڑائی تو ہم لڑتے ہیں. تو اس طرح کا جو ہے وہ ٹھیک وہ نہیں تھے. لیکن ہم اس تحریک کو چلانا چاہتے تھے ہم ایک سیکوینس کے ساتھ. مثلا ہم نے 1997 میں بلیک جوبلی کو ہم نے اس کے طور پر گولڈن جوبلی کو بلیک جوبلی کے طور پر منایا. پھر سن 2000 میں، اور اس سے آگے ہم چلانا چاہتے تھے اور باضابطہ اس کو ایک تحریک کی طرف لے جانا چاہتے تھے. تو حمید صاحب گئے یہاں سے باہر. تو جانے کے بعد اس سے ہمیں ملنی چاہیے تھی مدد. مطلب یہ مدد کوئی پیسے کی مدد نہیں ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں انٹرنیشنل محاذ پر. تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ کوئی مدد ملے. الٹا وہ ہمارے تحریک کے جو ہے نا وہ خلاف پڑ گئے. خلاف اس طرح پڑ گئے جناب عالی کہ ہم جینوئن انڈوجینیس کام کرتے تھے. تو اس کے اوپر ایک لیبل سا لگ گیا کہ جناب عالی یہ راہ سے ملے ہوئے یا ہندوستان سے ملے. اب راہ سے ملنے کا بھی کوئی فائدہ براہ راست تو اس تحریک کو ہو نہیں رہی تھی.
ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر BNF جو تحریک چلانا وہ ایک عوامی تحریک تھی. ہم نے ملیٹنسی تو کرنی نہیں تھی. اب جناب پیسہ چاہیے کسی بھی طاقت سے ملیٹنسی کے لیے, ٹھیک ہے, تقریریں کرنا, لوگوں کا برین واشنگ کرنا, اور دوسرا جو ہے برین اسٹارمنگ کے لیے جو کام کیا اس کے لیے تو پیسہ چاہیے بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم ویسے بھی کر رہے ہیں یہاں پر جو کام کر رہے ہیں, اس کے لیے کون سا پیسہ چاہیے ہمیں. ہم ہندوستان تو چھوڑ دو, ہم کسی ٹھیکیدار سے بھی نہیں چاہیے, پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ غلط تھا, وہ جو اس طرح کا چیز تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں صورتحال اس طرح گمبھیر ہو گئی, میں بھی بہت زیادہ بدنام ہوا, بہت زیادہ جو ہے میرے اوپر, کیونکہ وہ پیسے ویسے اگر کسی کو مل بھی رہے تھے, یہاں ہماری تنظیم کو بھی مل رہا تھا, تو میرا تو حمید سے تعلق تھا, میرا بھائی کی طرح تھا, میرے پارٹی کا آدمی تھا, تو میں تو ظاہر ہے اس کا حصہ تھا. تو حصہ ہوتے ہوئے نہ میں انڈیجینئس کوئی کام کر سکا, نہ میرے ہاتھ میں اتنی کوئی رقم آئی کہ میں کام چلاؤں, ٹھیک ہے. FIR میرے نام پر اور پیسے پتہ نہیں بہت سارے لوگوں تو وہ ایک کنفیوژن سی تھی. ایسی صورتحال کے اندر میرے خلاف بھی ریڈ وارنٹ نکلا, اور میں انگلینڈ میں گیا. تو وہاں جا کر بھی میں نے چیزوں کو سوچا, تو یا تو وہاں پر جو کسی کے گوٹ میں بیٹھ کر خرچہ لے کر فیس بک اور ان چیزوں پہ لکھنا ہے, میڈیا پہ, یا تو مطلب اسائلم لے کر جو ہے اپنے وہ کرنی ہے, ذاتی زندگی بنانی ہے. تو پارٹی تو اس طرح چل نہیں سکتی تھی. تو ایسی صورتحال کے اندر کافی 3-4 مہینے سوچ کے جو کچھ بھی ہوگا سو ہوگا, ٹھیک ہے. اب تک تو میرے خلاف اتنا میں نے کوئی قتل کوئی نہیں کی ہے, دہشت گردی کوئی نہیں کی ہے, کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے. تو ایجنسی یا ملک کا قانون سزا بھی دے گا, غیر قانونی بھی میرے اوپر ظلم ہوگا, تو کتنا بڑا ظلم ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ذاتی فیصلہ لے کر میں واپس آیا. اب اس دوران ایک خاص واقعہ ہے صحیح جو کہ مجھے برداشت نہیں ہے آج تک, یہ حمید صاحب کے بارے میں. وہ یہ ہوا کہ لنڈن میں جب میں تھا کوئی 3-4 مہینے تک, میں وہاں پر ایک سم استعمال کرتا تھا, ایک ٹیلی فون, ٹھیک, وہاں کا لیا ہوا ایک ٹیلی فون تھا. تو میں اسماعیلی سینٹر جماعت خانہ جو ہے اس کے گیٹ پہ میں کسی جمعے کو میں وہاں گیا تھا. میں باہر نکلا تو وہاں پر یہ ہنزہ کے سمسام اللہ بیگ صاحب جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ, وہ بھی جماعت خانہ آئے تھے, وہاں ملاقات ہوئی. تو سمسام اللہ بیگ ISI کا افسر تھا, اس کی وہاں پر ڈیوٹی تھی, وہ ہم بھی جانتے تھے, اس سب کو پتہ تھا اس کے بارے میں. اس نے مجھے کہا جناب علی کہ آپ یہاں جس مقصد کے لیے بھی آئے ہیں, جو بھی آپ نے کرنا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں سرکار کا آدمی ہوں, آپ اسائلم لے لیں میری طرف سے, پاکستان کے خلاف تحریک چلائے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, لیکن آپ میرے گھر آ کر آپ چائے پئیں گے, آپ میرے بھائی ہیں. میں نے کہا موسٹ ویلکم, ٹھیک, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بھابھی بھی تھی, اس طرح بچے بھی تھے وہاں پر. تو وہاں چائے بھی ہم نہیں پی سکے, ہم نے ٹیلی فون آفس میں وہ کیا, نمبر ایکسچینج کیا. کرنے کے بعد میں ریڈنگ میں رہتا تھا, میں ریڈنگ کی طرف گیا, میں ہمیشہ لندن تو نہیں آتا تھا ہفتے میں کبھی. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ سمسام اللہ بیگ کا کوئی ٹیلی فون مجھے نہیں آیا, کوئی ٹیلی فون مجھے نہیں آیا. 3-4 مہینے میں رہا, میں واپس ادھر آ گیا. تو بعد میں پتہ چلا کہ میرے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی اس کے فوراً بعد جو ہے بیگ صاحب کی والدہ فوت ہوئی تھی. وہ انگلینڈ چھوڑ کے چھٹی پر کوئی 3-4 مہینے یا 2 مہینے جو بھی تھا مجھے نہیں پتہ, ادھر ہنزہ میں بیٹھے ہیں, وہ ادھر پاکستان میں تھا, میں ادھر تھا. جب چھٹی ختم کر کے ادھر گیا تو اس کو تو نہیں پتہ تھا میں واپس آیا ہوں. اس نے میرے نمبر پہ جو ہے وہ کالے دی ہے, ٹھیک, تو وہ کالے کوئی درجنوں میں تھی. تو وہ کسی طریقے سے یہ نمبر حمید صاحب کو پتہ چل گیا, تو اٹھا کے جو ہے راہ کو بتایا, یا جس کسی کو بھی بتایا, اس نے اپنے جو آگے لوگ ہیں ان کو بتایا کہ اس کو یہاں سے ISI والے لے کے گئے. پنڈی میں ایک بریگیڈیئر صاحب نے 1 مہینے تک جو ہے اس کی برین واشنگ کی, یہ یہاں سے صلح کر. اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے آنے والے سارے صلح کر کے آتے ہیں. اس وقت پتہ بھی مجھے نہیں تھا کہ صلح کر کے آیا جاتا ہے, میں تو ویسے ہی آیا تھا. اور میں ادھر پنڈی میں رہتا تھا, الاعظم ہوٹل میں اپنے ایک دوست کے پاس, وہ اس کو کرایہ بھی پورا پیمنٹ نہیں کرتا تھا, قرضہ کر کے. تو وہاں کون سا بریگیڈیئر بیٹھا تھا کہ میری جو ہے وہ کرتا ہے, کیا کرتے ہیں, ذہنی صفائی کرتا ہے. وہ خدا کے بندے, ISI نے مجھے سزا تو چھوڑو, سزا تو مہمان کے طور پر بھی کبھی 1-2 گھنٹے کے لیے اپنے سیف ہاؤس میں نہیں رکھا ہے. ایک ہسٹری میں نہیں ہے, تاریخ میں نہیں ہے, میری پوری زندگی میں نہیں ہے. لیکن حمید صاحب نے انڈیا کو بھی یقین دلایا کہ ISI کے, اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جب انڈیا نے مجھے ISI کا ایجنٹ سمجھا تو ISI والوں نے وہ بیک فٹ پہ گئے, اور میرے لیے اچھا ہوا یہ. لیکن یہ جھوٹ تھی, یہ منافقت تھی, یہ غلط تھی, ٹھیک ہے. میں کوئی صلح کر کے نہیں آیا تھا. سمسام اللہ بیگ بھی آج زندہ ہے,
پاکستان کی ایجنسیاں بھی موجود ہیں, ان کے آفیسرز بھی ہے. میں بھی اللہ کے فضل سے زندہ ہوں. کوئی آدمی تحقیق کر کے دیکھے اگر یہ بات سچ ہے تو خواہ کسی کے اوپر یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. میں اس وجہ سے اس سے سخت ناراض ہوں حمید صاحب سے. آپ نے جو کہا تو خیر بہرحال اس کی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن یہ مجھے ہضم نہیں ہوئی. باقی ساری باتیں پرواہ نہیں ہیں, اس لیے کہ میں کبھی بھی جو ہے وہ کسی ایجنسی نے, چاہے وہ پاکستان کی ہو, باہر کی ہو, کہیں کی بھی ہو, جو بھی ہو, بھائی 1 گھنٹے کے لیے کسی نے اٹھا کر, ویسے بھی یہاں اٹھاتے ہیں نا چھوٹے موٹے کاموں میں بھی, وہ شاعر کو بھی اٹھایا تھا, دوسرے تیسرے لوگ, مجھے کبھی نہیں اٹھایا ان لوگوں نے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کہنے کے بعد مجھے کوئی اٹھا لے, لیکن ایسی بات نہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر جو سچ ہے وہ کہوں گا نا, جھوٹ کی. میری کسی نے اس طرح کی سہایتا نہیں کی ہے, میری کوئی مدد نہیں کی ہے. اور پھر تسلسل کے ساتھ کہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ایجنسی, آپ بنیال کے لوگ, آپ مجھے بتا دیں یہ ایجنسی نے بھیجا تھا مجھے, میری وجہ سے تو ایک الیکشن 4 مرتبہ تبدیل ہوتے تھے. یہ تو پنیال کے لوگوں نے زبردستی پیچھے سے دھکا دے کر مجھے اسمبلی کے اندر بھیجا ہے. یہ تو دنیا کو گواہ ہے. کیا اسمبلی کے اندر جا کر بھی میں نے جو گڑی باغ میں تقریر کرتا ہوں, کیا وہ چنار باغ کی اسمبلی میں آج تک نہیں کرتا رہا؟ یہ اس طرح کی فضول باتوں پر مجھے تکلیف ہوتی ہے, اور یہ تکلیف جھوٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. باقی میرے مخالفین باتیں تو کریں گے, حمید نہ کرے تو اور کرے گا, وہ نہ کرے تو اور کریں گے. بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس وجہ سے مجھے تھوڑا دکھ ہوتا ہے. باقی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حمید میرا بھائی ہے, مجھے اس سے اور کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ایک جھوٹ تھی. ٹھیک تو بھائی صاحب, اسی کے ساتھ ہی ملتا جلتا کہ بہت سارے لوگوں کا خیال بھی ہے کہ آپ کو وقت نہیں ملا. جس طرح آپ نے بتایا کہ شروع میں اتنی مجبوریاں ہوئیں, تو آپ نے ایون آپ کی سیاست نے اجازت نہیں دی کہ آپ نے شادی کا جو شادی والا کھاتا بات جو ہے نا, میرے ساتھ کوئی بھی کرتا ہے تو وہ میری بہت بڑی کمزوری, اور وہ کیا کہتے ہیں, بہت سارے آپ کے فینس ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, شرمندگی کے باعث ہوتی ہے, تو میں جو ہے نا اس کو بہرحال ایوائڈ کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. لیکن شادی کا بہترین جو وقت ہوتا ہے یہ 24-25 سال ہوتا ہے نا, یہ 20 سے 30 سال کے درمیان یہ بہترین وقت ہوتا ہے. میں خود پر بات کرنے سے پہلے میں تمام لوگوں کو, چاہے میرے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہو یا جو کوئی بھی ہو, وہ اپنے بچوں کا وقت پر شادی کرے. اس چیز سے جو ہے نا وہ چیز کو اگنور نہ کرے, اس کو جو ہے وہ معمولی نہ لے, مطلب وہ سہل نہ لے, اس کو سیریس لے لے, چونکہ زندگی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے اس کے بغیر, شادی کے بغیر. اور یہ ساری چیزیں میری طرف سے سجیشن ہوگی جو میرے ساتھ, میں نے بھی ٹرائی کیا ہے شادی کا, لیکن میرا 83-84 میں جو ہے میں نے ٹرائی کی تھی, لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکی, اور نہیں ہو کر بھی اچھا ہوا. صحیح. وہ بات میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی اتنی اہم چیز مس کر کے اچھا ہوا تو نہیں کہنا چاہے نا, وہ تو میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے. میں کبھی وہ بلا بھی نہیں سکتا ہوں, ایسا ہوا میرے ساتھ. لیکن اچھا اس لیے کہ شادی اپنے کلچر میں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جو کچھ میں کر رہا تھا وہ اپنے کلچر سے باہر کر رہا تھا, وہ شاید میری لائف میں بہت زیادہ پرابلم آتا یا میری ڈائریکشن تبدیل ہو جاتی. ٹھیک ہے. آپ کے کہیں بچپن کے یا آپ کے لڑکپن کے, آپ کی جوانی کی محبت تھی یہ, تو آپ اس کو محبت, وہ یہ ساری چیزیں محبت ہی کہا جا سکتا ہے, اس کو وہ ویسا ہی کہا جا سکتا ہے. یہ محبت کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے اور کتنا مطلب کامیاب ہوتی ہے وہ تو بعد میں پتہ ہے, وہ شادی کے بعد ہو سکتا ہے نفرت میں تبدیل ہو جائے, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور ایک چیز جو حاصل نہ ہو تو وہ واقعی محبت میں ہی رہتی ہے, وہ ایک کمی زندگی بھر رہتی ہے. ٹھیک ہے, وہ محبت زندہ رہتی ہے, وہ ایک یا وہ چیز ہے. تو اس میں جو ہے وہ میرے وہ ناکام ہو گئی کسی وجہ سے. وجہ بھی یہی تھی جناب علی, کلچرل گیپ تھا ہمارے درمیان, کیا کہتے ہیں معاشی اور دوسرے تمام معاملات میں بڑا گیپ تھا. تو اس گیپ کو فلفل کر کے اس کے لیے بہت زیادہ لوگوں کو, آدمی کو اپنے طور پر خاندانی طور پر بہت زیادہ امیر ہونا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں گین کر کے لے لے. تو نہیں ہوا تو تھوڑی سی اس پر کمزوری پر جو ہے وہ چیزیں ٹوٹ جاتی ہے. آج کل یوتھ میں بھی نا صاحب دیکھیں, بہت سارے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ تھوڑے سے اس چیز میں دلچسپی نہیں لیتے. یہ غلط ہے نا. اب بہت سارے لوگ, ہو سکتا ہے میرا نقل اتارتے ہیں, اس طرح کے بہت سارے ہمارے دوست جو ہے وہ شادیاں نہیں کرتے ہیں, یہ بہت بری بات ہے. تو بہرحال اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا. یہ کیا کہتے ہیں اس کو, اس طرح کا تاثر دینا ٹھیک نہیں ہے, شادیاں نہ کرنے کا نا, یہ غلط ہے.
اور پھر ایک مرتبہ پھر میں کہوں گا، اگر میں نے غلطی کی ہے تو ضروری نہیں ہے سب اس کو دہرائے اور نقل کرے، ٹھیک ہے، نہیں تو کم سے کم مجھ سے سیکھے کہ جناب میری وجہ سے بھی وہ اس طرح کا رجحان نہیں ہونا چاہیے کہ شادی نہ کرنے سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، مجھے ہوا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، پرسنلی ٹھیک۔ نہیں صاحب، آپ کے جو سیاسی سفر، آپ عوام میں بہت زیادہ رہے ہیں، 40-50 سال آپ کا یہ سفر ہے، جو گلگت بلتستان کے عوام میں کوئی ایک ایسی اچھی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگوں میں اچھی ہے؟ ہمارے لوگوں میں ایک چیز نہیں، بہت ساری چیزیں اچھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ انسانوں کے میں لغزشیں، انسانوں میں کمزوریاں تو وہ تو ہوتی ہے، ہر سماج میں ہوتی ہے۔ اگر آپ آئیڈیل قوم کی بات کرو گے تو آئیڈیل تو کوئی قوم نہیں ہے، اور گلگت بلتستان کی قوم بھی آئیڈیل نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ باقی کچھ خامیوں کے ساتھ ہم بھی دنیا کے مطلب دوسرے قوموں کی طرح قوم ہے۔ ہمارے لوگ کسی معاملے میں کمیٹڈ ہوتے ہیں تو ایک حد تک شرم حیا کے ساتھ اپنا کمٹمنٹ بجا لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو اکثریت میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جناب عالی کہ ہماری قوم جذباتی طور پر اگر کسی چیز کے لیے تیار کرے تو اس میں تو مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن وہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے، چونکہ اس کا جو ہے جذباتی طور پر کوئی چیز کرنے سے اس کا دیر پا رزلٹ جو ہے نا وہ نہیں آتا ہے، پھر آگے ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، اور خامیابی بہت زیادہ ہے ہماری قوم میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کے دوسرے قوموں کی طرح، دوسرے لوگوں کی طرح، پاکستان کے دوسرے لوگوں کی طرح تھوڑے بہت ہم مفاد پرست بھی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے ذاتی مفاد سامنے آ جاتا ہے تو بڑے بڑے قومی سودے کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے جناب عالی کی جو کمی کمزوری میں جو سمجھوں گا ہمارے قوم کے اندر، یہ جو ہے چیزوں کو سمجھ کے کرنے کی صلاحیت بہت کم ہے، صحیح، جذبات اور نقل بھی اتارتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں بہت زیادہ مشکل اس لیے آتی ہے، بعض اوقات مجھے جو ہے نا، بعض اوقات مجھے اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں، جو کہ آگے اس کا رزلٹ جس طرح آنا ہے، اگر وقتی طور پر اس کو روکنا پڑتا ہے یا اس میں کوئی ایک قدم اگر پیچھے بھی ڈالنا پڑتا ہے تو اس وقت ہماری قوم چھوڑ کے چلے جاتی ہے کہ یہ غدار ہے کہہ کر، ان کو اتنا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے کبھی ایک قدم پیچھے نہیں ڈالی ہے، لیکن کسی نے تھوڑی بہت بھی کسی وجہ سے ڈالا تو وہ ہمیشہ کے لیے گیا، یہ قوم کی بہت بڑی غلطی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیشہ جو ہے وہ جذباتی طور پر ایک چیز کو اٹھایا تو آخری دم تک اسی لائن پہ ہی اٹھانا ہے۔ اچھا جناب عالی، حکمت سے کام لینا یہ ہمارے لوگوں میں نہیں ہونے کے برابر ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات لوگوں میں یہ ہے جناب عالی کہ کوئی بھی چیز ہم لیتے ہیں تو وہ بالکل ہی کیا کہتے ہیں وقتی طور پر ہم مثلاً گلگت بلتستان کی قوم کو آدھا گھنٹے کے لیے امریکہ کے خلاف کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور کامیابی سے کیا جا سکتا ہے۔ 31ویں منٹ میں جب ڈکلائن شروع ہوتی ہے تو گلگت پولیس کا بھی مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو لمبی جو جدوجہد ہوتی ہے نا، جو رسک کھینچنا ہوتا ہے نا، یہ کام یہ کوئی گلگت بلتستان کی بات نہیں ہے، بس تقریباً انسانوں میں یہ ہے، صحیح، پاکستانی کرکٹ ٹیم کے وکٹوں کی طرح بس ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جب کبھی آپ کو اتنی بڑی تحریک آپ نے شروع کی اور ابھی تک اس تحریک کو چلا رہے ہیں، کبھی آپ کو مایوسی بھی ہوئی ہے، کبھی دکھ ہوا ہے کسی بات پہ؟ کس بات پہ؟ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ مایوسی تو اس وقت ہوتی ہے نا کہ میں کوئی مفاد سامنے رکھ کے اپنا کام شروع کروں۔ مثلاً میں ایک معاشی مفاد، مثلا آپ کسی ٹھیکے کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ملے تو آپ کو مایوسی ہوگی، لوگوں کا رسپانس بنانے کا جو آپ توقع کرتے ہیں، توقع رسپونس، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے نا کہ میری قوم میں کتنی وزن ہے، کتنا یہ رسپونڈ کر سکتی ہے، کتنا نہیں کر سکتی ہے۔ جب رسپونڈ پورا نہیں کر سکتی ہے تو اس کے پیچھے اس کا ریزن بھی میں جانتا ہوں کہ ہم اس لیول کے ہوتے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یہ کوئی بے وفا نہیں ہوتا، بے وفائی کی بات ہی نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے جناب علی کی مثلا میرے ساتھ جو لوگ ساتھ دیتے ہیں تو یہ مثال تو تاریخ میں نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ الطاف حسین کے قوم جو ہے وہ 15 کروڑ اردو سپیکنگ 5 کروڑ اردو سپیکنگ لوگ ہیں، اگر وہ ایک گراؤنڈ میں 1 کروڑ لوگ جمع ہوتے ہیں
تو وہ تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا. تو ہماری کل تعداد 15 لاکھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر ہمارے لیے 1 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہے, بڑی بات ہے. وہ بہت زیادہ ہے. اسی طرح چھوٹی موٹی ہم الیکشن لڑتے ہیں, اس میں جو ہمارے ورکر کا, ہمارے ویل وشر کا جو وہ ہے ایک تعاون ہے, ایک قربانی ہے, یہ مثالی ہے نا. میں اس کو جو ہے وہ کیسے کر سکتا ہوں, میں مایوس کیسے ہو سکتا ہوں, یا میں میرے ساتھ تعاون نہیں ہے یہ کیسے کہہ سکتا ہوں. صحیح. ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ جو مخالفت میری ہوتی ہے وہ جیلسی کی بنیاد پر ہوتی ہے. جیلسی تو یہ ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ کیا ہے, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جیلسی ہوئی ہے, اچھا ان کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے, تو میں تو جو خدا کی طرف سے اور اللہ کی نصرت سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, میں کیا تو میری بہت بڑی کامیابی کیا. اور اگر لوگ ساتھ نہ بھی دے دے, میرے لیے کچھ لوگ جیلس رہے, میرے لیے کچھ لوگ مخالفت میں رہے, میرے لیے کچھ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ اینٹی سوچ میں رہے, تو اس کو میں اگنور کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی مایوسی محسوس نہیں کی. آپ کی بات درست ہے کہ بہت سارے ایسے مرحلے آئے ہیں جس میں انسان کو مایوس ہونا چاہیے, لیکن میں کبھی نہیں ہوا. صحیح, ٹھیک. تھوڑی بہت گلے شکوے وہ تو وقتی طور پر ہم جذباتی لوگ کرتے رہتے, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن دل سے میں کبھی مایوس نہیں ہوا. صحیح. نائی صاحب, آخر میں گلگت بلتستان کا جو مستقبل ہے اور حال کو دیکھتے ہوئے مستقبل کو آپ کیسے پریڈکٹ کرتے ہیں؟ ایون یہاں پر یوتھ بھی ہے, یوتھ نمائندگی بھی ہے, اور گلگت بلتستان کے جو فیوچر ہے اس کو اگر آپ سم اپ کریں. ابھی گلگت بلتستان کا فیوچر کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے تو اس پر جو ہے وہ تصور میں ہی کوئی بات کی جا سکتی ہے. پریکٹیکلی اب کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے نا. گلگت بلتستان کا فیوچر کا بھی براہ راست تعلق پاکستان کے فیوچر سے ہے, چونکہ ہم اس وقت چاہے نہ چاہے دل سے, خوشی سے, مجبوری سے جڑے تو یہاں ہے نا. اگر پاکستان ایک مضبوط ملک بنتا ہے, پاکستان اگر انٹرنیشنل اپنے معاملات میں اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمارا تو ادھر ہی رہے گا معاملہ, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ادھر رہنے میں پھر میں, چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں اپنے آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں, ادھر رہنے میں یہ ہے کہ جو اس وقت اویلیبل ہماری جو پولیٹیکل سٹرگل کرنے والے لوگ یا لیڈرشپ ہے, وہ تو مفت میں یہاں رہنے کے لیے اور اپنے خلاف جو ہے وہ تحریک چلا رہے ہیں. مثلا صوبہ بناؤ تو یہ کرو, یہ تو اپنے خلاف تحریک چلا رہے ہیں نا. صحیح. تو یہاں جڑ کے رہنا ہے تو بھی کوئی سیف گارڈ سے بنا دے, صحیح, کوئی کیا کہتے ہیں شروط و شرائط رکھے. مثلا ابھی بھی ہم کہتے ہیں نا جناب علی, جنگل کے اس کی بنجر زمینوں کی بات آتی ہے تو ہم دیامر کے لوگوں کی مثال لیتے ہیں کہ 52 میں انہوں نے جو ہے وہ ایک آپس میں ایک چھوٹا سا معاہدہ کر لیا. گلگت بلتستان کی انتظامیہ اور دیامر کے ان کے درمیان, اکابرین کے درمیان کہ یہ جو ہے جنگل پر آپ کا حق نہیں ہوگا, بنجر پر نہیں ہوگا, اور جو بیوہ ہوتی ہے اس پر جو ہے وہ متعلقہ فیملی کا. تو اس طرح کی دیسی روایت پر انہوں نے بھی کچھ لکھ کے لیا تھا نا, وہ برا تو نہیں کیا تھا, وہ کام آ گئی نا ان کا. تو اب اتنا بڑا صوبہ بناتے ہوئے جس طرح ہمارے وہ لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں, تو وہ تو وطن کے خلاف غداری کرنے کے مترادف ہے. انہی باتوں پر تو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا غدار, پاکستان غدار کی بات نہیں ہے جناب. اس طرح کا کوئی بھی آ کے نہیں ملتا ہے. پھر کرکلاں کو پھر ایسا نہ ہو کہ سوات کے پٹھانوں نے بھی لکھا تھا جناب علی ہم فلاں تاریخ 1947 میں پاکستان میں گر گئے, تو کسی نے کہا تھا ہم لٹ گئے, کسی نے. تو اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ٹھیک. جن ریاستوں کا الحاق ہوا ہے, مثلا باولپور کا ہوا, خیرپور کا ہوا, سوات کا ہوا, دیر کا ہوا, چترال کا ہوا, کا ہوا, بعد میں کلات کا بھی زبردستی ہوا یا خوشی سے ہوا, جو کچھ بھی ہے, تو اس کو اس وقت کیوں نہیں, ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے, ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں اگر پاکستان کے ساتھ رہنا بھی ہے تو کوئی طریقے سے کیوں نہیں رہنا چاہتے ہیں یہ لوگ. کہنے کا مقصد یہ ہے. دوسرا, اگر پاکستان ایک سٹرونگ ملک نہیں بن پاتا ہے, اچھا انٹرنیشنل سازشیں جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے, انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ اوور کم کر لیتا ہے, پھر چائنا اور امریکہ کی بھی مختلف چیزیں ہوتی ہے, تو ایسی صورتحال کے اندر تو ہم بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور اس حساب سے ہمیں سوچنا پڑے گا. تو سوچ یہی ہونی چاہیے کہ دھرتی ہماری تو حکومت بھی ہماری, ٹھیک ہے نا. تو اس بنیاد کو سامنے رکھ کے مطلب لوگ سوچے, انشاءاللہ تعالی
ہمارے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا. ہاں ہمارا نقصان ضرور ہوگا, نقصان تو ہوگا, ہندوستان کا بھی ہوگا, جنگ ہوگی تو چین کا بھی ہوگا, پاکستان کا بھی ہوگا تو ہمارا بھی ہوگا, لیکن ہم زیادہ نقصان میں اس لیے نہیں رہیں گے کیونکہ ہماری اہمیت ہے. ہماری اہمیت ہے تو ہمیں پوچھے بغیر یا ہمیں مطمئن کیے بغیر یہ ہمارے جتنے بھی ہمسائے ہیں وہ یک طرفہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک. ناجی صاحب, نوجوانوں کے لیے ایک آخری سم اپ سا میسج. میں بس یہی, میرے خیال میں یہ ساری باتیں نوجوانوں کے لیے میسیج میں دے رہا تھا. اگر اسپیسیفائڈ اگر کوئی بات کرنی ہے تو آج کے فالوورز آج کے اس دور بہت میں زیادہ ہے. آج کے اس دور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ چیزیں پیوریفائی ہو رہی ہے نا, اچھے برے کے درمیان ان دنوں میں تمیز ہو رہی ہے. اچھا جناب علی, جو وطن کے حامی ہے ان کا بھی پتہ چلتا ہے, جو وطن کے حامی نہیں ہے ان کا بھی پتہ چلتا ہے. تو اب جب ماحول بھی آہستہ آہستہ جذباتی ہو رہا ہے, اچھا ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی, معاملات بھی جذباتی طور پر, تو اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے حالات, اپنے جو ہے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے آپ جدوجہد کریں. یہ جدوجہد آپ فیس بک پہ کرتے ہیں یا زمین پہ کرتے ہیں یا آپ احتجاج کرتے ہیں یا آپ قلم کاغذ سے کرتے ہیں یا جس کسی چیز سے بھی کرتے ہیں, تو اس میں جو ہے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ مشکل میں, مفت کا مشکل میں ڈالنے والا کام نہ کریں. صحیح. وہ اپنے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں اس حساب سے, مثلا یہ بات کھل کے کہنا اچھا ہوگا چونکہ وہ اس سے پھر کوئی معنی لے لے گا. مثلا ہم پاکستان کے خلاف, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایسی باتیں کریں جو بعد میں اگر پکڑ آتی ہے تو پھر بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو جائے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اتنا ہی ان کے خلاف کرے کہ کل کلا کو اگر ایسی کوئی بات آتی ہے تو پھر ہم مقابلہ بھی کر سکیں. ٹھیک ہے, اس وقت جو ہے نا ہم پیچھے نہ ہٹے اور اس وقت یہ چیزیں. اور دوسری بات یہ ہے جناب علی کہ انہی دنوں میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تو ہمارے حق میں جاتی ہے, لیکن دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کے ذمہ دار لوگ بدبخت ہیں. ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ یہ بدبخت ہیں. یہ کس نے کہا جناب علی کہ سن 2024 میں انڈیا کے بارڈر کلشی میں زمینیں قبضہ کر کے لوگوں سے جلوس نکلوانے کا, یہ ملک کے حق میں, یہ ملک کو آباد کرنا ہے یا ملک کو بدنام کرنا ہے؟ خدا کے بندے یہ کیا ہوا, ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی ہے. اور پھر دوسری بات میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ رؤوف حسن صاحب ہو یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو, اگر کسی کی پٹائی کرنی ہے تو اچھے مستنڈے جوانوں کو بیچ کر مارنا ہے تو مارو, زخم کرنا ہے تو زخم کرو, ڈراکنا ہے تو یہ خسرے بیچ کر کیا ہے؟ تو اس طرح کی حرکتیں یہ کر کے ہمیں, میری کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے بھی ہمارے لوگوں کو یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے جناب علی کہ یہ اس حد تک آنے کی ضرورت ہی کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ کون سے جو ہے گلگت بلتستان کے 2-4 ریسٹ ہاؤسز جو ہے نا ان کا کرایہ لے کر یہاں پاکستان کے قرضے صاف ہونے ہیں یا گلگت بلتستان میں جو ہے ملازمتیں ملنی ہیں, وہ ٹھیک ہے, حکومت ہے, سرکار ہے, آپ طاقتور ہے, یہ لوگ ویسے بھی آپ کے انڈر میں ہے, پوری اسمبلی بھی آپ کے انڈر میں ہے, گلگت بلتستان بھی آپ کے انڈر میں ہے, لوگ بھی اچھا کچھ تو شرافت اور انسانیت یا کیا کہتے ہیں اپنی ول سے آپ کے ساتھ ہے, کچھ ڈر کے مارے آپ کے ساتھ ہے. پھر بھی یہ اچھل کود میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ اچھل کود جو ہے ملک کو بنانے کے لیے کیا جاتا ہے, مزید بگاڑنے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ پیغام میں اپنے لوگوں کو نہیں, میں بلکہ پاکستان کے حکمرانوں کو دینا چاہوں گا. تھینک یو. چلیں, بہت بہت شکریہ ناجی صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا ناجی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے آج کوشش کی کہ سیاست کے اس باؤنڈری کی طرف کم ہی جائیں, لیکن کبھی کبھی ہل جل وہاں جانا ہی پڑا. لیکن کوشش کی کہ نجی زندگی کے حوالے سے, ان کے جو پروفائل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی اور آپ تک ان کے جو نجی زندگی کے معلومات جو ہے وہ پہنچائیں. اور اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کسی اور ایک اچھے سے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.